نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم بزرگوں اور دوستوں، آج آپ کی اس محلے کی مسجد کی افتتاحی مجلس اور تقریب میں ہم سب جمع ہیں۔ مجھے کچھ اور مصروفیت تھی، اس لیے ذرا جلدی حاضر ہو گیا۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ کسی بندے کے صاحب ایمان ہونے کو اگر چیک کرنا ہو کہ اس بندے میں ایمان ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے پاس کوئی اور پیمانہ، کوئی تھرمامیٹر تو نہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ایک پیمانہ ہمیں بتا دیا کہ جو شخص مسجد کو آباد کرنے، اس کی تعمیر و ترقی کی فکر میں لگا ہو تو گواہی دے دو وہ صاحب ایمان ہے۔ ایمان والے ہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑھیا مسجد میں جھاڑو لگانے آتی تھی۔ کافی دن ہوئے وہ نظر نہ آئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آتی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے بتلایا، پوچھا کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں کی، اس کے جنازے کی، فوتگی کی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے، آپ کے اور بہت کام ہیں، ہم نے کہا چلو اس کا جنازہ ہم خود ہی پڑھ کے دفن کر دیں، ایک عام عورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھر کی خدمت میں لگا ہو تم اسے عام سمجھتے ہو، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اللہ کے نبی اس کی قبر پر خود چل کر تشریف لے گئے اور اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کی۔ تو اللہ کے نبی کی نظر میں مسجد کی خدمت کرنا کتنا اہم اور کتنا عظمت اور برکت والا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اس کار خیر میں حصہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد الرجعی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں اکثر سناتا رہتا ہوں کہ اس دور کی بات ہے، عربوں کو اللہ نے مال بھی بڑا دیا ہے اور مال کے ساتھ دل بھی بڑا دیا ہے۔ وہ اللہ کے رستے میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو صفات اللہ ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ بعض لوگوں کے پاس مال بہت ہوتا ہے، دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، اور خرچ کرنے کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہوتا، دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جیب کے بڑے کمزور ہوتے ہیں، مال اتنا نہیں ہوتا لیکن دل بڑا ہوتا ہے، وہ بے دریغ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، اور بعض سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گن گن کے خرچ کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب ہے یہ مسجد الرجعی۔ ایک شیخ صاحب کو دل میں خیال اللہ نے ڈالا کہ یہاں میں اتنا مال دیا اللہ نے مجھے، میں یہاں مسجد بناؤں، اور اپنی جیب سے خرچ کرنے کا ارادہ کیا۔ کروڑوں اربوں پتی آدمی، اور نیت یہ کی، اعلان بھی کیا کہ ساری مسجد اپنی جیب سے تعمیر کروں گا، کسی سے چندہ نہیں کروں گا۔ شروع کر دیا دھڑا دھڑ کام۔ تو ایک دن خواب میں انہی شیخ صاحب کو اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی۔ تو حضور نے خواب میں ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ تمہیں تمہارا مقام اور تمہارا گھر دکھاؤں جنت میں۔ تو میں نے دیکھا میرے لیے جنت میں ایک عالی شان محل بنا ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اتنا عالی شان محل میرے کس عمل کے بدلے میں بنا؟ تو حضور نے فرمایا جو تو نے دنیا میں اللہ کا گھر ابھی بنانا شروع کیا وہ نہیں بنا، تیرا گھر بن گیا۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری محنت کا صلہ دے دیا۔
جب میں اپنا محل دیکھ کر نکلا تو میرے محل کے بالکل سامنے اسی جیسا ایک اور محل بنا ہوا۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے یہ کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اس کا ہے جس نے تیری مسجد جو تو بنا رہا ہے اس میں ایک شخص نے چندہ دیا، کچھ مال دیا، اللہ نے اس کے لیے بھی یہ محل بنا دیا۔ میری آنکھ کھل گئی، مجھے تعجب ہوا کہ میں نے تو کسی سے چندہ لیا نہیں، یہ کون ہے جو چندہ بھی دے کر محل بھی بنوا بیٹھا؟ تو ایک تجسس پیدا ہوا کہ میں چیک کروں، دیکھوں یہ کون بندہ ہے اور جو کریڈٹ لے گیا۔ تو میں نے سارا عملہ، مستری، مزدور اکٹھے کیے، میں نے ان سے پوچھا یار کون بندہ ہے جس نے مسجد میں کوئی چندہ دیا؟ تو تفتیش کرتے کرتے بات یہاں پہنچی کہ مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، مستری مزدور کام کر رہے تھے، پانی والی موٹر خراب ہو گئی تو کام رک گیا۔ تو انہوں نے کہا یار کہ فوری طور پر کوئی پانی کا بندوبست کرو تاکہ ہمارا کام رکے نہ، چلتا رہے۔ اور جلدی میں کوئی انتظام نہ ہوا تو مسجد کے بالکل سامنے ایک گھر تھا، ایک بوڑھی اماں اس میں رہتی تھی۔ تو وہ مزدور اس کے پاس گئے، کہا اماں جی آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیں دے دیں، ہم پانی کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ تو اماں کے پاس ایک رسی اور ڈول تھا، کہا یہ لے جاؤ، تمہارا اس سے کام چلتا ہے تو اپنا نظام چلا لو۔ یہ واحد رسی اور ڈول تھا جو اماں نے فی سبیل اللہ چندے میں دیا، اس کے پیسے نہیں لیے اور کوئی چندہ باہر سے نہیں۔ جب شیخ صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ میں اس اماں کے گھر چلا گیا، نیت یہ تھی کہ یہ کریڈٹ سارا میں اپنے نام رکھوں۔ تو میں نے اماں کو جا کر کہا اماں جی وہ رسی ڈول آپ نے جو مسجد کے لیے دیا تھا اس کے پیسے آپ لے لیں۔ اماں کہنے لگی نہیں میں نے پیسے نہیں لے۔ تو میں نے زبردستی جیب سے 10 ریال نکالے، اماں کو دے دیے کہ اماں یہ لو۔ اماں کہتی ہے نہیں میں نہیں لیتی۔ میں نے کہا شاید کم ہے اس لیے، حالانکہ اس رسی اور ڈول کی قیمت 10 ریال نہیں بنتی۔ میں نے 20 ریال، اماں کہتی ہے نہیں، 50 ریال، اماں کہتی ہے نہیں، 100 ریال، اماں کہتی ہے نہیں، 500، 1000، 2000، 5000، 10,000 ریال بولی لگی، اماں کہتی ہے نہیں میں نہیں لیتی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا اماں آج شاید کوئی بڑا ہاتھ مارنے کے چکر میں کہ یہ اب مچھلی قابو آ گئی ہے تو میں زیادہ وصول کروں۔ تو میں نے بھی طے کیا ہوا تھا کہ میں پیسے دیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ بولی چلتے چلتے 50,000 ریال، 1,00,000 ریال، بڑی چیز ہے 1,00,000 ریال، 1,00,000 ریال تک بات پہنچی۔ اماں کہتی ہیں میں نہیں لیتی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کمال عورت ہے، 1,00,000 ریال نہیں لے رہی۔ آخر کار شیخ صاحب کہنے لگے کہ میں نے اماں کو ایک چیک بک نکالی جیب سے، بلینک اور خالی چیک پر میں نے دستخط کیا، وہ جو اماؤنٹ والا رقم لکھنے والا خانہ خالی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اماں جتنا دل کرتا ہے اس خانے میں پیسے، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہوا ہے، تم یہ لکھو یہاں پر، یہاں سے دیے بغیر میں نہیں جاؤں، ہٹوں گا نہیں ہوں، جتنا دل کرتا ہے اس میں رقم لکھو۔ وہ چیک میں نے اماں کے ہاتھ میں پکڑایا، اماں نے چیک پھاڑ کر پھینک دیا اور رو پڑی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ بڑی عجیب عورت ہے، نہ پیسے لیتی ہے نہ بتاتی ہے، چیک بھی پھاڑ کے پھینک دیا، رو بھی رہی ہے۔ اور میں نے کہا اماں معاملہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو اماں نے روتے ہوئے کہا تھا اللہ کے بندے جو خواب تو نے دیکھا تھا وہ خواب میں بھی دیکھ چکی ہوں۔ اللہ کے نبی کی خواب میں مجھے بھی زیارت ہو چکی اور میں نے جنت میں اپنا محل دیکھا، اپنا مقام دیکھا۔ یہ جو رسی اور ڈول میں نے مسجد کے چندے میں دیا، یہ رسی اور ڈول نہیں ہے، یہ میری جنت ہے، اور اپنی جنت بھی کوئی بیچا کرتا تو ساری دنیا کی دولت بھی لا کر میرے قدموں میں رکھ دے تو میں یہ رسی اور ڈول تو تجھے نہیں دینے والی، یہ تو میری جنت ہے، میں اپنی جنت کا سودا کروں۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے بھائیو، رب بڑا قدردان ہے، اس کے گھر کی تعمیر یہ اس کا کام ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے ہم گناہ گاروں کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ ایک رسی اور ڈول اگر وہ خدا کے گھر میں دے دے تو خدا اس کے لیے جنت میں محل بنواتا ہے، قدر کرتا ہے۔ تو جس کی تمام تر صلاحیتیں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہو جائیں
اس بندے کے جنتی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان معاشرے کے لیے مسجد بڑی بنیادی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں گیس ضرورت ہے، بجلی ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے، گلیاں سڑکیں ضرورت ہیں، اور مارکیٹیں ضرورت ہیں، ہسپتال کالج ضرورت ہیں. یہ سب ضرورتیں بات ہیں. سب سے پہلی ضرورت ایک اسلامی معاشرے میں کیا ہے؟ مسجد کا وجود. اب یہاں مسجد بن گئی، اللہ کی کروڑوں رحمتیں جو صبح و شام اس مسجد میں برسنی ہے، وہ چھینٹے اس محلے پہ بھی پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ پورا محلہ مستفید ہوگا ان چھینٹوں سے. کتنی خیریں وجود میں ہیں، اللہ کے غصے رحمتوں میں تبدیل ہوں گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب لوگ گناہ کرتے ہیں نا، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بستی اس محلے پہ عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہے. لیکن پھر اگر اس بستی اور اس زمین کے ٹکڑے پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے آئے ہوئے عذاب ٹال دیا کرتا ہے. اس مسجد کے ٹکڑے پر صبح شام اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو بتاؤ یہ ٹکڑا اللہ کے غصے کو رحمت میں بدلنے کا سبب بن رہا نہیں بن رہا؟ یہ اللہ کے لیے اللہ کا کتنا بڑا انعام اور تحفہ ہے اہل محلہ کے لیے. اور یہ ایک بندے کا کام نہیں. کسی کو اللہ نے مال دیا، وہ مال سے دین کی خدمت کرے، جان دی جان سے خدمت کرے، ہنر دیا ہنر سے خدمت کرے، علم دیا علم سے خدمت کرے. علماء قراء ان کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تو یہ اس علم کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی، اللہ کے لیے. کسی کو اللہ نے کاروباری بنتا ہے، مال دے رکھا ہے، تو وہ مال کے ذریعے کیا کرے؟ خدمت کرے اللہ کے گھر کی، اللہ کے دین کی. یہ حق بنتا ہے، کسی پر احسان نہیں، نہ مولوی صاحب پر احسان ہے. تو یہ جو اللہ کا گھر بننے جا رہا ہے، یہ تمام اہل محلہ کی ذمہ داری ہے اس گھر کو اب آباد کرنا، اس کی تعمیر و ترقی کی فکر کرنا. اور اگر اہل محلہ اس سے مستغنی ہو کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو مولوی صاحب مسجد بنا رہے ہیں، قاری شعیب صاحب بنا رہے ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے. ہم تو جب بن جائے گی مہمانوں کی طرح آئیں گے، بس 2 سجدے کر کے چلے جایا کریں گے. یہ غلط سوچ ہے اور یہ اپنے آپ کو گناہ گار کرنے والی بات ہے. تو دامے درہمے سخنے جس طرح بھی ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، رکنے والا نہیں، یہ بنے گا. ہم تعاون کریں گے تب بھی بنے گا، نہیں کریں گے تب بھی بنے گا. اس نے رکنا نہیں ہے. ہم خوش قسمت ہوں گے اگر اس کے حصے دار ہم بن جائیں گے، اور اگر ہم اس سے پیچھے رہ گئے تو ہم محروم رہ جائیں گے. قیامت والے دن ہم سے پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. آج اپنے گھر عالیشان بنے ہوں، سنگ مرمر ٹائلیں اور ایک سے ایک بڑھ کر گھر ہو، اور اللہ کا گھر یوں بے سر و سامان پڑا ہو لاوارثوں کی طرح، تو یہ خدا کے گھر کی بد دعائیں لینے کی مترادف ہے. یہ سارے بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے گھر جتنے ہیں نا، یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں. سمجھ آگئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کو بنایا، یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن فضیلتاً سنا رہا ہوں، جب وہ گھر بنا لیا، بیت اللہ تعمیر کر لیا، تو اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے پتھر توڑے تھے نا، تو چھوٹے چھوٹے سنگریزے پتھروں کے ریزے بچ گئے. تو پوچھا یا اللہ ان کا کیا کروں؟ جبرائیل امین ان کو ایک کسی چیز میں اٹھا کر لے گئے اوپر. یا اللہ ان کا کیا کرنا ہے؟ کہا ان کو لو اور پوری دنیا میں بکھیر دو. ایسے جیسے مٹھی میں کوئی چیز لے کر پھینکی جاتی ہے نا، یوں پوری دنیا میں بیت اللہ کے تعمیر سے بچے ہوئے ان پتھروں کے ٹکڑوں کو بکھیر دو. اب پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ سنگریزے گریں گے وہاں وہاں قیامت تک اللہ کا گھر بن جائے گا. تو شاید کوئی ذرہ یہاں پر بھی پڑا ہے، اللہ کے ہاں یہ گھر بن چکا ہے. سمجھ آ رہی؟ اس کو بننے سے اب کوئی طاقت روک نہیں سکتی. خوش نصیبی ہماری ہوگی کہ ہم حصے دار بن جائیں اس کے، ہماری آخرت سنور جائے گی. ہم حصے دار نہیں بنیں گے، کوئی اور اللہ کا نیک بندہ جنت کما کے چلا جائے گا. تو اور کچھ نہیں بھائی، جتنا اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ تو لگاؤ، اور نہیں تو آخری درجے میں زبان دی ہے، زبان سے کسی کو ترغیب دے دیں، متوجہ کر دیں، تلقین کر دیں. شاید ہمارے کہنے سننے سے کوئی اللہ کا بندہ اپنے مال کو ادھر لگا دے اور ہمارا بھی اس میں مفت کا حصہ پڑ جائے، بیٹھے بٹھائے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ تعالیٰ اس گھر کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے، اور اس کی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی مدد اور نصرت فرمائے. اور جو لوگ بھی اس میں کسی شکل میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو انتہائی قبول فرمائے، روزیوں میں برکتیں نصیب فرمائے.